بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اس سوال کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو۔ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ مسجد کے امام صاحب یا مدرسے کے مدرس استاد جو ہوتے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ اخراجات سے کم ہو، کیا ایسی صورت میں مسجد کے امام اور مدرس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ سر، دینے چاہیے۔ آپ کا معاشرہ نہیں دے رہا تو ایک بات میری یاد رکھیں، علامہ احسان علی ظہیر شہید ہو گئے، دوبارہ کوئی احسان علی ظہیر نہیں پیدا کیا کسی ماں نے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جتنی بڑی مسندیں خالی ہو رہی ہیں، آگے سے اس طرح کا گرینجر نہیں تیار ہو رہا، اس طرح کا مستقبل نہیں تیار ہو رہا، اس طرح کی نسل ٹرین نہیں ہو رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اس میں چارمنگ نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی مسجدوں میں ایک مولوی صاحب کو رکھا جاتا ہے 15-20 ہزار پہ، اور مولوی صاحب کے سامنے جو ہے وہ چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں، راشن پیک بھی اور چندے بھی اور سارا کچھ بھی، اور مولوی صاحب کو کوئی صلہ نہیں مارتا، وہ بیچارہ چھپ چھپ کے روتا ہے، بیسمنٹوں میں جا کے روتا ہے، اوپر گھر میں جا کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے بیوی کی باتیں سنتا ہے، روتا ہے۔ یہ زیادتی ہے سر، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں، میں قسم کھا کے الفیہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تحریک چلنی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ نکلیں، اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں، میں آپ کے ساتھ بائک پہ نکلتا ہوں، میں 50 مسجدوں کا سروے کروا دوں گا، 100 مسجدوں کا سروے کروا دوں گا۔ خدا کی قسم اماموں کے حالات بہت ماڑے ہیں، اور جو مدرسوں کے مدرسین ہیں ان کی جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں ہو رہا۔ مولوی کی طرف کون رشتہ کرتا ہے؟ مولوی کی بچی کا رشتہ کون لیتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں۔ لوگ رشتہ لیتے ہیں کہ بچی کا چہرہ مورا بھی اچھا اور 4 روپے پیسے زیورات بھی آئیں، وراثت بھی آئے۔ تو مولوی بیچارہ خود ساری عمر بھوکا مرا ہے، اس کی بچی کا رشتہ کس نے لینا ہے؟ یہ میں خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اللہ کی قسم مدرسین دکھاتا ہوں، اساتذہ دکھاتا ہوں جن سے ہم پڑھے، تو ان کی بچیاں آج تک ان کے گھروں میں ان کے دروازوں پہ بیٹھی ہیں، منتیں کر کر کے انہوں نے رشتے کیے جن کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کی بولی بولنے والا، 4 پیسے ٹکے کما کے مسجد کو 500 200 300 ہزار روپیہ دینے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یار اس کے سارے حقوق کس نے ادا کر دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو مسجد کی انتظامیہ اوپر سے ایسا غاصبانہ انداز بنا کے بیٹھی ہوتی ہے، الامان والحفیظ۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینے چاہیے۔ اگر مجھے آپ بتائیں کہ 15-20 ہزار میں 25 ہزار میں کسی بندے کا گھر چل سکتا ہے اور وہ خوشحال ہے، تو سر یہ بہت حیران کن بات ہے۔ آج کل اگر کوئی بندہ خوشحال ہے، 20-25 ہزار میں کہاں خوشحالی ہے شہروں میں؟ رہی بات گاؤں کی، دیہاتوں کی، قصبوں کی، تو وہاں پہ بھی حالت زار ہوتی ہے، نازک حالت ہوتی ہے۔ کبھی نہ بہانے سے کسی مولوی کے مہمان بن جائے کہ جی آج میں روٹی تاڑے کروں کھانی ہے، جو پکیا ہو کھواؤ، مجھے پھر بتانا کہ کیسے حالات باہر کیا مربت میں مارے جاتے ہیں علماء کرام اور مدرسین۔ تو یہ بہت زیادتی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اولین حقدار ہیں، ان کو دیں۔ یہ نماز پڑھائیں گے، یہ قرآن پڑھائیں گے، یہ حدیث پڑھائیں گے، یہ خطبہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، ادارے یہ اپنے ڈرائیوروں کے خرچے نہیں پوری کرتی، علماء کے خرچے نہیں پورے کرتی، زمانے بھر کی زکاتیں اکٹھی کر لیتی ہیں، کروڑوں روپیہ۔ اگر یہ لگتا ہوتا تو نظر نہ آتا۔ یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن ساری کی ساری 100% حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں۔ سو آپ کو دینا چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔